بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب حبیب اعظم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں تلاوت قرآن۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہ کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، حضور قرآن ختم کرنے کے بعد کھڑے ہو کر دعا فرماتے تھے۔ آپ کی آواز شریف بہت خوبصورت تھی۔ وتر کی نماز۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا رات وسط رات میں وتر پڑھتے تھے، آخر رات کو آپ کے وتر کی انتہا تھی۔ بخاری مسلم۔ عمران بن حسین نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر 3 رکعت پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ نسائی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اگر کسی عذر کے باعث تہجد کی نماز رہ جاتی تو دن میں 12 رکعتیں پڑھتے تھے، کیونکہ ام المومنین سے بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ ہمیشہ رات کو 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ کیونکہ ام المومنین سے بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ ہمیشہ رات کو 11 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی 8 رکعتیں تہجد اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں وتر کے علاوہ 20 رکعتیں تراویح پڑھا کرتے تھے۔ روزے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ میں 3 روزے رکھتے تھے، چنانچہ مہینہ کی ابتدا میں پیر، اس کے بعد جمعرات، پھر دوسری جمعرات روزہ سے ہوتے تھے۔ علاوہ ازیں ایام بیض 12، 14، 15 تواریخ کو بھی روزے سے ہوتے تھے۔ اگر کوئی چاہتا کہ وہ حضور کو روزے سے دیکھے تو آپ کو روزے سے دیکھتا، اگر چاہتا کہ مفطر دیکھے تو حضور کو مفطر دیکھتا تھا۔ پیر اور جمعرات کو روزے سے ہوتے تھے اور فرماتے تھے، ان 2 دنوں میں لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، مجھے یہ پسند ہے کہ میرا عمل روزے کی حالت میں پیش ہو۔ ماہ شعبان میں بکثرت روزے سے ہوتے تھے۔ بخاری مسلم۔ نماز سے قبل تر کھجوروں سے روزہ افطار کرتے، اگر تر میسر نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ سے افطار فرماتے۔ اگر کسی کے گھر افطار فرماتے تو فرماتے، تمہارے پاس روزہ داروں نے افطار کیا، نیک لوگوں نے تمہارا طعام کھایا اور فرشتوں نے تمہارے لیے دعائیں کی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں بیدار رہتے اور اہل خانہ کو بھی بیدار کرتے اور عبادت میں کوشش کرتے تھے۔ بخاری۔ عید فطر میں کچھ کھانے کے بعد باہر تشریف لاتے اور عید بقرہ میں اول تناول قربانی کے گوشت سے فرماتے۔ جب عید کی نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو حربہ جو نجاشی نے حضرت زبیر کو حبہ کیا تھا، آپ کے آگے آگے اٹھایا جاتا تھا اور آمد رفت میں راستہ تبدیل فرماتے تھے تاکہ اسلام کی شوکت کا اظہار ہو۔ بخاری۔ حج۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے متعدد حج کیے اور ہجرت کے بعد صرف ایک ہی حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، کیونکہ اس حج میں آپ نے لوگوں کو الوداع فرمایا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ عرفہ کے دن دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عرفہ کے روز یہ بہترین دعا ہے، مجھ سے پہلے انبیاء یہ دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست اقدس سے قربانی کا جانور ذبح فرماتے تھے۔ آپ کالے اور سفید رنگ کے خصی سینگوں والے 2 مینڈے اپنے دست اقدس سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرتے اور مذبوح کے پہلو پر قدم شریف رکھتے تھے۔ بخاری۔ پہلو پر قدم رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ جانور زیادہ حرکت نہیں کر سکتا اور روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آپ جگہ بعد دیگرے 2 مینڈے ذبح فرماتے، ان میں سے ایک امت کی طرف سے ذبح فرماتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بیت اللہ کا طواف کیا اور چھڑی سے حجر اسود کا استلام کیا۔ پھر آپ زمزم کے پاس تشریف لائے اور اپنے چچا زاد بھائیوں سے جو کنویں سے پانی نکال رہے تھے فرمایا،
مجھے آب زمزم دو۔ آپ کو پانی کا ڈول پیش کیا گیا۔ آپ نے زمزم پینے کے بعد فرمایا اگر لوگ اس کو طریقہ مسلوکہ نہ بناتے تو میں خود کنویں سے ڈول کھینچتا، لیکن ایسی صورت میں لوگ تم پر غلبہ کر لیں گے۔ پھر آپ نے صفا مروہ کے درمیان سعی فرمائی۔ حضور رکن یمانی کو بوسہ دینے کے بعد اس پر رخسار شریف رکھتے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو رمی کی جو تلبیہ فرماتے اور 7 کنکریوں سے رمی کی ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر فرماتے۔ بیت اللہ میں نماز پڑھنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے جبکہ آپ کے ہمراہ اسامہ، بلال اور عثمان بن ابی طلحہ حجبی تھے۔ کچھ دیر دروازہ بند رکھا، پھر کھولا تو میں سب سے پہلے آگے بڑھا اور بلال سے ملاقات کرتے ہی میں نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کہاں پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا اگلے 2 ستونوں کے درمیان نماز پڑھی، لیکن میں یہ پوچھنے سے قاصر رہا کہ کتنی رکعتیں پڑھی۔ ایک روایت میں ہے کہ بلال نے کہا حضور نے 2 رکعتیں پڑھی۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حج کے افعال سے فارغ ہوئے اور واپسی کا ارادہ کیا تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ حج اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے اور میں صرف حج پر ہی اکتفا کروں گی۔ فرمایا کیا مطلب؟ عرض کیا میں حج سے پہلے عمرہ نہیں کر سکی کیونکہ ان دنوں میں نماز نہ پڑھ سکتی تھی، اس لیے طواف قدوم نہ کیا تھا۔ حضور نے ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر سے فرمایا اپنی ہمشیرہ کو ساتھ لے جاؤ اور تنعیم سے عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ کر کے فلاں مقام پہنچ جاؤ، وہاں ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ اسی اثنا میں ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا کو حیض آ گیا تو وہ بہت غمناک ہوئی۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے طواف زیارت کر لیا تھا؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا آپ کوچ کرو، طواف الوداع حائضہ عورت سے ساختہ ہے، مگر یہاں یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ طواف زیارت فرض ہے۔ اگر کسی عورت کو طواف زیارت سے پہلے حیض آ جائے اور وطن لوٹنا ضروری ہو جائے اور حیض سے پاک ہونے میں دیر ہو تو وہ حیض کی حالت میں طواف زیارت کر لے اور عدم طہارت کے باعث اس پر دم واجب ہے۔ شامی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقلال۔ محمد بن اسحاق نے ذکر کیا جب مشرک حضور کی مخالفت پر متفق ہو گئے تو اشراف قریش عتبہ، شیبہ اور ملعون ابو جہل ابو طالب کے پاس آئے اور کہا آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتے ہیں، ہمارے دین میں عیب نکالتے ہیں، ہم کو بیوقوف بناتے ہیں، ہمارے باپ دادوں کو گمراہ کہتے ہیں، تو اے ابا طالب آپ اس کو روکیں یا ان کو ہمارے حوالے کر دیں، کیونکہ آپ کا وہی عقیدہ ہے جو ہمارا عقیدہ ہے، ہم خود فیصلہ کر لیں گے، ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ ابو طالب نے ان سے نرم کلام کیا اور اچھے طریقے سے انہیں واپس کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کی تکمیل پر قائم رہے۔ جب آپ کے اور مشرکوں کے درمیان معاملہ شدت اختیار کر گیا تو وہ پھر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا ہم اس پر اکتفا نہیں کرتے، ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ ابو طالب نے حضور سے کہا میں نے بھتیجے یہ لوگ میرے پاس آ کر ایسا ایسا کہتے ہیں، مجھ پر میری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا اللہ کی قسم یہ لوگ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور بائیں پر چاند رکھ کر کہیں کہ میں یہ مشن ترک کر دوں تو میں ہرگز ایسا نہ کروں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس مشن کو مکمل کر دے یا میں فوت ہو جاؤں۔ پھر حضور رو پڑے اور اٹھ کر باہر تشریف لے گئے تو ابو طالب نے آپ کو آواز دی اور کہا اے میرے بھتیجے میرے پاس تشریف لائیں۔ حضور آئے تو کہا آپ جو پسند کرتے ہیں کیے جائیں، میں کبھی آپ کو کسی کے حوالے نہ کروں گا۔ اس کے بعد مشرک جنگ و جدال پر آمادہ ہو گئے اور ہر قبیلے نے اس میں رہنے والے مسلمانوں کو اذیت پہنچانا شروع کر دی اور ان کو دین اسلام سے منحرف کرنے میں کوشش شروع کی۔ ابو طالب نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کو کہا کہ کوئی بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاحمت نہ کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ ابو طالب بیمار ہوئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے تشریف لے گئے اور ان کے سر کے پاس ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ابو جہل اٹھ کر وہاں بیٹھ گیا اور کہا آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو سب و شتم کرتے ہیں۔ ابو طالب نے حضور سے کہا آپ کی قوم یہ شکایت کرتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا میں نے ان سے صرف ایک کلمہ کہنے کو کہا ہے، اگر یہ وہ تسلیم کر لیں تو سارا عرب ان کے تابع ہو جائے گا اور غیر عرب ان کو جزیہ ادا کریں گے۔ ابو طالب نے کہا وہ کیا ہے؟
फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुशरिकों ने कहा हम सारे माबूदों को एक ही माबूद कर दें, ये अजीब बात है। अक्सम बिन सैफी का मशरबा इस्लाम होना। इब्न जोजी ने इब्न उमैर से रिवायत जिक्र की कि अक्सम बिन सैफी को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की खबर पहुंची तो वो हुजूर की खिदमत में आने को तैयार हुआ। उसकी कौम ने जाने से रोक दिया तो उसने कहा मेरा हाल हुजूर को कौन पहुंचा सकता है और कौन सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मुझे पहुंचा सकता है। दो आदमियों ने कहा हम वहां जाते हैं। वो हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और कहा हम अक्सम बिन सैफी के कासिद हैं और वो पूछता है कि आप कौन हैं और क्या फरमाते हैं और क्यों आए हैं। सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का अब्द और उसका रसूल हूँ। फिर ये आयत करीमा तिलावत फरमाई इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान। आखिर तक उन्होंने इस आयत को बार बार पूछ कर याद कर लिया और अक्सम के पास आकर कहा हमने उनके नस्ब के मुतालिक पूछा, वो कबीला मुज़र में आला नस्ब वाले हैं। उन्होंने चंद कलमात जिक्र किए हैं। जब अक्सम ने कलमात सुने तो कहा ए मेरी कौम, मैं उनको देखता हूँ वो अच्छे अखलाक की तालीम देते हैं और बुरे अखलाक से मना करते हैं। तुम उनकी ताबेदारी करने में पेशकदमी करो, पीछे न रह जाओ। उसके थोड़ी देर बाद वो फोत हो गया और फोत होने से पहले कहा मुझे अपनी ज़ात पर अफसोस हुआ कि मैं आरजू पूरी न कर सका। जब हक कायम हो तो बातिल दफा हो जाता है। वो अपने 700 आदमी लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निकला तो रास्ते में हुबैश ने उनकी सवारियों को हलाक कर दिया और पानी के मशकीज़े फाड़ कर भाग गया। अक्सम को सख्त प्यास लगी तो पानी न पाने के बायस प्यास से फोत हो गया और अपने साथियों को वसीयत की कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें और उनको गवाह बनाया कि मैं मुसलमान हूँ। उसके बारे में यह आयत करीमा नाजिल हुई जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करते हुए अपने घर से बाहर निकले फिर उसको मौत पा ले तो अल्लाह के नज़दीक उसका अजर सवाब साबित हो गया। सहाबा कराम की मक्का से हिजरत। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक बाद सहाबा कराम ने हबशा की तरफ हिजरत की क्योंकि आपने फरमाया था हबशा का बादशाह अपनी राया से अच्छा सलूक करता है, उन पर जुल्म नहीं करता। कुछ अरसे के लिए तुम वहां उसकी हिफाजत में रहो। हिजरत करने वाले सहाबा कराम में 11 मर्द और 4 औरतें थीं जबकि दूसरे सहाबा कराम ने इस्लाम मख्फी रखा था। कुरैश ने उनका ताक़ुब किया लेकिन कामयाब न हो सके। इब्न जोजी मोहम्मद बिन इसहाक ने कहा इन महाजरीन की तादाद 80 और 90 के दरमियान थी। इनमें छोटे बच्चे भी थे लेकिन वो बच्चे शुमार नहीं जो हबशा में पैदा हुए थे। वाकदी ने कहा वो 83 मर्द यानी 83 मर्द, 11 कुरैशी औरतें और 7 दूसरी औरतें थीं। उमर बिन आस की सियासत। इब्न जोजी ने जिक्र किया कि हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा जब हम शिकस्त खुर्दा ग़ज़वा हंदक से वापस मक्का पहुंचे तो मैंने मक्का के कुरैश को जमा किया जबकि वो मुझे बहुत अहमियत देते थे और मेरी बात गौर से सुनते थे। मैंने उनसे कहा तुमने देख लिया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन ब दिन गलबा कर रहे हैं। मेरी राय है कि हम निजाशी के पास चले जाएं और वहाँ इकामत इख्तियार कर लें। अगर मक्का पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलबा कर लिया तो हमारा निजाशी का महकूम होकर रहना उससे बेहतर है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महकूम हों, और अगर हमारी कौम का गलबा हो गया तो और बेहतर होगा। कुरैश ने यह राय पसंद की और उसकी तहसीन की। मैंने कहा निजाशी के लिए नजराना जमा करो। निजाशी सुर्ख चमड़े बहुत पसंद करता था। हम बकसरत चमड़े जमा करके रवाना हो गए। जब वहां पहुंचे तो हमने देखा कि उमर बिन उमिया आजमरी आया। उसको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाफ़र और उनके साथियों की हिफाजत से मुतल्लिक वहां भेजा था। वो निजाशी के पास आया फिर बाहर चला गया। मैंने अपने साथियों से कहा ये उमर बिन उमिया आजमरी है, मेरा ख्याल है कि मैं निजाशी के पास जाऊं और उससे कहूं कि इसको मेरे हवाले कर दे ताकि इसको कत्ल कर दूं। इससे कुरैश खुश होंगे कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासद को कत्ल कर दिया है। चुनाचा मैं निजाशी की महफिल में गया और हस्ब आदत सजदा किया। उसने मुझे मरहबा कहने के बाद कहा कि आपने शहर से कुछ लाए हो। मैंने कहा सुर्ख चमड़े वाफर तादाद में लाया हूँ और फिर उसको पेश किए। वो बहुत खुश हुआ। मैंने कहा बादशाह सलामत, यहाँ मैंने एक शख्स देखा है जो यहाँ से बाहर निकला है, वो हमारे दुश्मन का कासिद है। इसको मेरे हवाले कर दें ताकि मैं इसको कत्ल कर सकूं क्योंकि उन्होंने हमारे अशराफ बुजुर्गों को बुरा कहा है और उन्हें सबो शितम किया है। मेरी बात सुनकर निजाशी ने अपना हाथ बढ़ाकर जोर से अपनी नाक पर मारा। ऐसा मालूम हुआ कि उसने अपनी नाक तोड़ डाली है।
یہ دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہوا اور یہ خواہش کی کہ اگر زمین پھٹ جائے تو میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ میں نے کہا بادشاہ سلامت نے میری بات پسند نہیں کی، اگر مجھے یہ خیال ہوتا تو میں ذکر ہی نہ کرتا۔ نجاشی نے کہا تم مجھ سے ایسے شخص کو قتل کے لیے طلب کرتا ہے جو اس ذات ستودہ صفات کا قاصد ہے جس کے پاس وہ فرشتہ آتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ میں نے کہا واقعی ایسا ہے۔ نجاشی نے کہا اے عمرو تیرے لیے ہلاکت ہو، میری بات مانو اور ان کی بیعت کر لو، باخدا وہ عظیم خلق پر فائز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مخالفین پر غالب کرے گا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر پر غالب کیا تھا۔ میں نے کہا کیا آپ مجھے اسلام پر بیعت کریں گے؟ نجاشی نے کہا ہاں۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے اس کی اسلام پر بیعت کر لی۔ پھر میں اپنے ساتھیوں کے پاس گیا جبکہ میرا حال متغیر ہو چکا تھا، لیکن میں نے ساتھیوں سے اسلام پوشیدہ رکھا۔ پھر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اسلام قبول کیا۔ ابن ہشام نے اس واقعے کا باقی حصہ بھی ذکر کیا ہے جس میں یہ بھی ذکر کیا کہ عمرو بن عاص خالد بن ولید سے ملے اور اس سے واقعہ ذکر کیا تو دونوں نے دربار رسالت میں حاضر ہونے کا ارادہ کر لیا اور مدینہ منورہ پہنچ کر مشرف با اسلام ہوئے رضی اللہ عنہما۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس طرح مذکور ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نجاشی کے پاس بھیجا۔ ہم تقریباً 80 افراد تھے اور قریش نے عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو ہدایہ اور نذرانے دے کر نجاشی کے پاس بھیجا۔ جب وہ اس کے دربار میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اس کو سجدہ کیا، پھر کہا ہمارے چچا زاد بھائی آپ کی مملکت میں آئے ہیں، انہوں نے ہماری ملت سے آراز کیا ہے۔ نجاشی وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کی مملکت میں ہیں۔ نجاشی نے ان کو بلایا تو حضرت جعفر نے کہا آج میں تمہارا سربراہ ہوں۔ انہوں نے ان کی اتباع کر لی۔ حضرت جعفر نجاشی کے دربار میں گئے اور سجدہ نہ کیا۔ انہوں نے جعفر سے کہا تم نے بادشاہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جعفر نے کہا ہم صرف اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم میں اپنا رسول بھیجا ہے، انہوں نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم صرف اللہ کو سجدہ کریں اور ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ عمرو نے کہا اے بادشاہ سلامت یہ لوگ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں آپ کے مخالف ہیں۔ نجاشی نے کہا تمہارا عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ جعفر اور ان کے ساتھیوں نے کہا جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا کلمہ اور روح ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کنواری مریم کو پہنچایا جن کو کسی بشر نے مس نہیں کیا۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے لکڑی اٹھائی اور کہا اے حبشہ والو، اے علماء اور عبادت کرنے والو، راہبو، اللہ کی قسم تم ایسی بات نہیں کرتے ہو جو اس کے ہم پلہ ہو۔ اے اصحاب ہجرت میں تم کو اور جس کی طرف سے تم آئے ہو مرحبا کہتا ہوں اور میں گواہ ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم انجیل میں انہی کا ذکر پاتے ہیں اور وہ ہی ہیں جن کی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے۔ تم جہاں رہو، اگر میں ایسے مقام میں نہ ہوتا یعنی بادشاہ نہ ہوتا تو ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ کا جوڑا بردار ہوتا اور عمرو وغیرہ کے نذرانے واپس کر دیے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔